far as the islands are concerned. میں ان کو وہیں پہ جو ہے اڈاپٹ کروں گا. میں عمومی بات جو ہے, کیونکہ اس موشن میں جو اہم میں الفاظ محسوس کرتا ہوں وہ ہے کہ ہمارے پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم رولنگ تھرو آرڈیننسز کر رہے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, دسمبر 2019 میں پلڈیٹ نامی ایک آزاد ادارے کے سربراہ جناب احمد بلال محبوب صاحب نے ایک مضمون تحریر کیا تھا جس کا عنوان تھا آرڈیننسز ڈیورنگ دا ایئرز اور آرڈیننسز اوور دا ایئرز. سر, حقائق اپنی زبان خود بولتے ہیں, تو میں یہ جو ہسٹری میں جائیں گے ان افراد کی, اور میں چاہوں گا کہ یہ رپورٹ جس کا میں, یہ مضمون جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کی کاپیاں جو ہیں وہ ایوان میں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں, اور خاص کر ان 33 سینیٹرز کو دی جائیں, 34 کو, جنہوں نے یہ موشن موو کی. اس کے علاوہ میں ایک اور مضمون کی بات بھی کروں گا جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. جناب چیئرمین صاحب, پارلیمنٹ از ڈیڈ, ابھی میرے فاضل دوست جناب رضا ربانی صاحب نے کہا. اسی حوالے سے پاکستان کی 16 الیکٹڈ گورنمنٹس, یہ آرڈیننسز اوور دا ایئرز نامی مضمون کہتا ہے, پاکستان کی 16 الیکٹڈ گورنمنٹس جو کہ 33 سال پاکستان پہ حکمرانی کرتی رہیں, مجموعی طور پہ انہوں نے 954 آرڈیننسز پاس کیے, 954 آرڈیننسز, 16 elected governments, 33 years translates into an average of 29 ordinances a year. جناب عالی چیئرمین صاحب, ہماری گورنمنٹ کے اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, پہلے سال میں 15 آرڈیننسز پاس ہوئی تھیں, اور دوسرے سال اور پہلے سال کی اوسط اگر ملا لیں تو our average is still under 20. مسٹر چیئرمین, پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی نے ایک کیس سٹڈی بلائی کہ جی, کیونکہ ہمارے پہ الزام لگ رہا تھا ہم رول بائی آرڈیننس کر رہے ہیں, اکتوبر 2019 میں, میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں, تو میں نے کمیٹی کی چیئرپرسن صاحبہ سے کہا کہ جی کیس سٹڈی کہاں ہے, آپ ہمارے 1 سال کو ہی ڈسکس کرنا چاہتی ہیں. میں نے پارلیمنٹری افیئرز اور لا کے جو افسران وہاں آئے ہوئے تھے ان سے درخواست کی چیئرپرسن کے توسط سے کہ جی آرڈیننسز کی کیس سٹڈی کرنی ہے تو پلیز 2008 سے 2018 کی جو ہے ڈیٹا ہمیں پیش کیا جائے. اور جناب علی اگلے دن, یہ ایک مشہور وفات پا چکے ہیں, مشہور ایک میوزیشین تھے جان لینن نامی, کہتے تھے اٹس ونڈرفل ٹو اوپن دا پیپرز اینڈ سی یور نیم دیئر. میں نے اس دن اگلے دن جب پیپر کھولا تو پہلے صفحے پہ میرا نام آیا ہوا تھا. ڈان اخبار نے کہا کہ جو اپوزیشن کے اراکین تھے they were left red faced, کیونکہ 10 سال جو 2008 سے 2018 گزرے ہیں ان میں 2010 کے بعد 18ویں ترمیم جب ہو چکی تھی, انہی PPP گورنمنٹ نے پہلے اور پھر PMLN گورنمنٹ نے on the average 26 ordinances a year pass kiye hain. They are 60 to 70% more in number of ordinances passed by the PTI government. واہ رے واہ. میں یہ عرض کروں گا کہ وہ کریں تو میٹھا میٹھا, ہم کریں تو تھو تھو, یہ کہاں کی لاجک ہے. جناب چیئرمین صاحب, میں یہ بھی عرض کر دوں, میں جناب چیئرمین صاحب یہ بھی عرض کر دوں, I have the floor right now madam please. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 1993 سے 1996 کی جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی اس میں 357 آرڈیننسز پاس ہوئے تھے, which translates into an average of 119 ordinances a year. My learned friend Mr. Raza Rabbani was law minister. Did he find a parking lot puddle to drown himself in when this was happening? اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو ہم ڈے کرتے ہیں. Article 89 of the Constitution was watered down by the 18th Amendment. انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو برقرار رکھا. Presidential power to promulgate ordinances under Article 89 was kept intact, watered down. کوئی اس میں extraordinary circumstances کا لفظ نہیں استعمال ہوا اور خود اس کو استعمال کرتے رہے ہیں جب ان کو سوٹ کیا ہے, اور ہم جب استعمال کرتے ہیں اور ان سے 60 سے 70% کم تعداد میں آرڈیننسز پاس کر کے کرتے ہیں تو ہمیں یہ تمغہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے رول بائی آرڈیننسز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, میں اسی لیے درخواست کروں گا کہ جو کیس سٹڈی پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی نے اکتوبر 2019 میں کنڈکٹ کی تھی جس میں 26 آرڈیننسز پر ایئر کی ایوریج جو ہے وہ PPP اور PMLN کی گورنمنٹس کا تھا بٹوین 2008 and 2018, وہ سامنے لایا جائے, اور جو ہم نے اب تک on average ordinances in a year pass کی ہیں وہ سامنے لایا جائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. Nobody has the right to give us lectures when they themselves have been steeped in the process of ruling by, governing by ordinances. اور جناب علی, میں آج اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں
کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ہندوستان کا پریزیڈنٹ نہیں ہے. آرٹیکل 89 کے تحت جب اس کے پاس یہ پاور ہے تو ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جناب چیئرمین صاحب کہ the President of Pakistan is elected by the vote of this House, the vote of the National Assembly, the vote of all 4 provincial assemblies of Pakistan. He is an elected president. And yes, when the National Assembly is not in session, when the Senate is not in session, and if he deems it necessary, he deems that it is in the best interest of the country to promulgate an ordinance, he will do so. And even that ordinance, that Article 89 جس میں ordinance pass کرنے کا اختیار ہے, اس کی تشریح کے لیے بھی یہی پہلے 26 آرڈیننسز سال کی پاس کر کے اب یہی اپوزیشن والے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو لے کے گئے ہیں, اس کی تشریح ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں کا بھی اتنا ہی 26 آرڈیننسز سے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 357 آرڈیننسز جو تھے 3 سالوں میں جو ہوئے تھے, پھر آپ کو بھی لگام پہنائی جائے گی. اور پھر جب ہماری باری آئے گی ہم بھی دیکھ لیں گے کہ وہ لگام کیا ہے. کہتے ہیں نا جھوٹ کو تو جھوٹ ہے, سچ کو تو ہی مانو سچا, اتنا بیکار جو بولو گے تو تھک جاؤ گے. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سینیٹر بزنجو صاحب جی. اب بزنجو صاحب کھڑے ہوں گے, اس کے بعد آپ کو دے دیں.